ایک مرتبہ 4-5 ڈاکٹر ہم کو ملے، ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے. وہ 4-5 ڈاکٹروں کے سامنے ہم نے عذاب قبر کا ذکر کیا، قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے اس کا ذکر کیا. تو ایک ڈاکٹر صاحب یوں بولے کہ مولوی صاحب دل نہیں مانتا، ہمارا دل نہیں مانتا. میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ قبر میں عذاب دکھائی نہیں دیتا، اور قبر میں اللہ کی رحمت برسے تو وہ بھی دکھائی نہیں دیتی. ان کا ہاں اسی لیے قبرستان میں جا کو دیکھو تو نہ عذاب دکھائی دیتا نہ رحمت، تو ہم کیسے مانیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا. میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب دکھائی تو ہم کو نہیں دیتا، لیکن خبر دینے والے وہ ہیں اللہ کے پیارے نبی جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. ان کی خبر ہمیشہ سچی رہی. جو مرتا ہے اس کے سامنے آ جاتی ہے، بھلے کے اوپر رحمت کے فرشتے اور برے کے اوپر سزا دینے والے فرشتے. ہمیں تو ان سچے کی بات ماننی ہے، چاہے ہمیں دکھائی دے یا نہ دے. پھر ہم نے ایک بات کہی، دیکھو یہ باتیں آپ لوگوں کو کام آئیں گی انشاءاللہ، اس لیے کہ آپ لوگوں کی جماعتیں برازیل، ارجنٹائن، چلی، وینیزویلا، پیرو اور نہ معلوم ویسٹ انڈیز اور نہ معلوم کہاں کہاں جانی ہے، اور وہاں ہر قسم کے اللہ بلا تمہیں ملے گی. تو یہ باتیں کام آئیں گی تمہیں کہ ہمارے پاس بھی ہر قسم کی اللہ بلا آتی ہے، تو اس کو کیسے سمجھانا، حکمت سے سمجھانا ہی تو دعوت کا کام ہمارا حکمت سے ہو. تو بہر کیف ہم نے ان ڈاکٹروں سے ایک بات کہی. ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب ذرا میری بات کو دھیان سے سننا. کہ کیا؟ میں نے کہا جب انسان کھانا کھاتا ہے تو وہ کھانا اس کے پیٹ میں جا کر کیا بنتا ہے؟ ایک تو بنتا ہے شوگر، شکر جسے کاربوہائیڈریٹ کہتے ہیں، اور دوسرا بنتا ہے اس کے اندر چونا جسے لوگ کیلشیم کہتے ہیں، تیسرا بنتا ہے اس کے اندر نمک، سالٹ کہتے ہیں، سالٹ جس کو ڈاکٹری زبان میں پوٹیشیم اور سوڈیم کہتے ہیں، اور چوتھا بنتا ہے لوہا، آئرن جس کو ڈاکٹری زبان میں منرل کہتے ہیں. 4 باتیں میں نے کہا ذہن میں رکھ لو ڈاکٹر صاحب، شکر، نمک، چونا اور لوہا. اور 4 بتاتا ہوں ہے، اب بنتی تو بہت سی چیزیں ہیں. اس کے اندر پروٹین بھی بنتا ہے، فیٹ بھی بنتا ہے، آکسیلیٹ بھی بنتا ہے، وٹامن اے، وٹامن بی، وٹامن سی اور وٹامن ٹی، اور اس کے اندر کیلوریز بھی بنتی ہے، واٹر بھی بنتا. میں ساری بحث کو چھوڑ دیتا ہوں، میں ڈاکٹری پڑھنے اور پڑھانے نہیں بیٹھا، مجھے تو تمہیں سمجھانا ہے. تمہیں سمجھانا ہے. نمک، شکر، چونا اور لوہا یہ بنتا ہے نہیں پیٹ انسان کے بدن میں، کیا بنتا ہے؟ یہ زیادہ ہو گیا تو بیماری، کم ہو گیا تو بھی بیماری، نارمل رہا تو تندرستی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ ان کا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا دیکھیے ڈاکٹر صاحب ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، اب کسی ایک کے بدن سے 1 تولہ چونا، 1 تولہ شکر، 1 تولہ نمک اور 1 سریا لوہے کا نکال کے بتا دو. اور اس کا ہم انتظار کریں گے نہیں کہ تم خون نکالو اور اندر کچھ
چیزیں ملاؤ اور پھر بناؤ، اس کے انتظار نہیں، نقد جلدی نکال کے بتاؤ۔ اب وہ ڈاکٹر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پریشان ہو گئے، مجھ سے کہیں کہ مولوی صاحب یہ تو ہم نہیں دکھا سکتے۔ تو میں نے کہا تم مت دکھاؤ، لیکن پھر بھی ہم مانتے ہیں کہ انسان کے بدن میں جا کر یہ بنتا ہے، ہم کو دکھائی نہیں دیتا پھر بھی ہم مانتے ہیں۔ کیوں؟ کہ تم اس لائن کے ماہر ہو۔ اسی طرح روحانیت کے لائن کے ماہر سارے نبی اور نبیوں کے سردار ہیں، وہ جو کہیں گے ہم مانیں گے تو بیڑا پار، اور نہیں مانیں گے تو بیڑا غرق۔ تم ڈاکٹر لوگ کہتے ہو کہ چاول کے اندر شوگر ہے، ہم مانتے ہیں، حالانکہ چاول کھاؤ تو منہ میٹھا نہیں ہوتا، پھر بھی ہم مانتے ہیں شکر ہے۔ اور تم کہتے ہو سیکرین کے اندر شکر نہیں، اسے بھی ہم مانتے ہیں، حالانکہ سیکرین ڈالنے سے منہ میٹھا ہوتا ہے، اور تم کہتے ہو شکر نہیں، ہم تو تمہاری ادھر کی بھی مانی ادھر کی بھی مانی۔ تو پیارے نبی کی ہمیں ماننی اور ساری دنیا سے منوانی ہے۔ اگلی سنو۔ تو میں نے کہا اس سے معلوم ہوا کہ شکر دو طرح کی ہے، ایک وہ جو انسان کے اندر بنتی ہے، ایک وہ جو انسان کے باہر بنتی ہے۔ انسان کے باہر جو شکر بنتی ہے گوڈاؤن میں، وہ تو دکھائی دیتی ہے، اور انسان کے اندر جو شکر بنتی ہے وہ دکھائی نہیں دیتی۔ اسی طرح نمک، چونا اور لوہا جو انسان کے اندر بنتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، اور جو انسان کے باہر بنتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح انگارہ، باغیچہ اور سانپ، ایک وہ ہے جو مرنے سے پہلے ہوتا ہے وہ تو دکھائی دیتا ہے، اور ایک وہ ہے جو مرنے کے بعد ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے اندر نبی کی بات پر اعتماد کر کے ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے جس سے ہم جنت کے باغیچوں میں جائیں، اور ہم ان کاموں سے بچیں گے جس کے ذریعے ہم جہنم کے انگاروں میں۔ کہا مولوی صاحب آج سے ہم عذاب قبر کے قائل ہو گئے۔ تو میں نے کہا جب اتنی بڑی بات تمہیں معلوم ہوئی اور تم اپنی زندگی بھی بناؤ گے تو بھائی اب تم یہ کرو کہ اتوار کا دن آئے گا چھٹی کا، تو اس میں تم تمہارے ہاسپٹل کے سارے ڈاکٹروں کو جمع کر کے اور ہمارے فجر کے بیان میں لے آؤ۔ وہ لے آئے، 30-35 ڈاکٹروں کو لے آئے، وہ فجر کا بیان سنا، اور الحمدللہ کھڑے ہو کر انہوں نے چلے وغیرہ بھی لکھوا دیے، اور ان ڈاکٹروں میں بہت سے اللہ کے دین کے داعی بن گئے اور ملکوں کی جماعت لے کر گئے، اور ایک ڈاکٹر 30 سال حج کو گئے۔ اس لیے میرا محترم دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے اور سمجھانا ہے۔ قیامت کا منظر، قبر کا منظر، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کی پیشی، اس کے اتنے مذاکرے ہوں کہ پوری دنیا کے آدمیوں کے اندر آخرت کا فکر آ جائے۔ آخرت کا فکر آئے گا تو پھر دنیا کی تھوڑا سا نقصان آدمی برداشت کرے گا اپنی آخرت کے بنانے کے واسطے، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ نے جان اور مال خرید لی، تو جہاں اللہ راضی ہوگا وہاں ہماری جان ہمارا مال لگے گا۔